जी अस्सलाम वालेकुम, मैं रऊफ़ क्लास और आपके सामने नया वीडियो ला के साथ हाज़िर हूँ। बड़ी दिलचस्प सी कोई स्टोरीज़ हैं कोई जो आपके साथ शेयर करनी है। एक तो आपने सुन लिया हो कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने आज जो उन्होंने खबर दिया कि चाइना ने कोई तकरीबन ढाई बिलियन डॉलर्स के करीब जो है पाकिस्तान के उसमें अकाउंट्स में शिफ्ट किए हैं, जिससे कहा जा रहा है कि शायद हमारी जो अगर एक्सचेंज रेट वगैरह है डॉलर है उसको स्टेबल करने में मदद मिलेगी। फिर एक दफ़ा चाइना जो है ना वो पाकिस्तान की मदद को आया और पूरी दुनिया बाकी में से हमसे तंग आ गई, हाथ उठा लिए हैं। उन्होंने मेहरबानी फरमाएं कि अब आपको हम पाल पाल कर ना तंग आ गए हैं और हम हैं कि आपको पता है कि कहीं पे कोई होने वाला नहीं है, वहीं के ज़मीन वो कहते जुम्मत गुल मोहम्मद वाला हिसाब है हमारा। हर साल 2 साल बाद फिर हम अपना कशकोल उठा के हम जाके दुनिया के पास जाते। दुनिया क्या 3-4 मुल्क हैं जिनके पास हम जाते हैं, वही बेचारे जो हैं हमारा बोझ उठाते हैं। कभी सऊदीज़ हैं, कभी कतरीज़ हैं, कभी अब यूएई है, कभी चाइना है। मुझे तो 4 मुल्क नज़र आते हैं जिनसे कैश, पेट्रोल, डीजल, डॉलर जो भी है ना आपको चाहिए होता है। अब बहरहाल हमारी किस्मत में तो हम क्या कह सकते हैं। हुक्मरान हमारे अलबत्ता अरबपति हैं माशाल्लाह, जिसको ईंट उठाएं, जो रूलिंग लीड उठाएं। अभी उनके ऐत है, अभी आपने देखा होगा यहाँ पे उनके एसेट उनके डिक्लेयर हुए हैं जो उस कलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। कोई करोड़पति कोई से कम हो तो मुझे बताइएगा, 2-4 होंगे जिन्होंने लाखपति होंगे, बाकी तो अदरवाइज माशाल्लाह अरबपति हैं। सो इस मुल्क के हुक्मरान जो हैं दुनिया के अमीर तरीन लोगों में उनका शुमार होता है। अगरचे क्योंकि डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी नहीं है, छुपाई हुई होती है बेनामी अकाउंट्स के नाम पे, मनी लॉन्ड्रिंग इधर उधर लोगों, चपरासियों के नाम पे, अपने मालियों के नाम पे, कुक के नाम पे, ड्राइवर के नाम पे पैसे दौलत उन्हें छुपाई हुई होती है। नहीं तो ये भी इनका भी नाम आता दुनिया के जो सबसे ज़्यादा रिचेस्ट पीपल हैं, तो हमारी रूलिंग लीड का भी आता है। तो आज बहरहाल वो एक अपनी जगह पे है कि उस पर चल रहा है। दूसरी जो बड़ी आज वो खबर थी जिस पे वो कह रहे हैं अच्छी खासी बिजनेस कम्युनिटी जो है रोला डाले हुए कि उन्होंने जो टैक्स लगा दिया है बड़ी बिग इंडस्ट्रीज़ पे लगा दिया है, उस पर कहा जा रहा है बड़ा जुल्म हो गया, बड़ी ज़्यादती हो गई। बिल्कुल जनाब, आपको रोने धोने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई उन पे ये जो टैक्स जो है ना, एक तो बहुत सारी रियायतें, बड़ी बड़ी रियायतें वो हुकूमतों से ले भी चुके हैं। 2000 अरब से ज़्यादा की उनको सब्सिडीज़ हैं। कोरोना के दिनों में इमरान खान साहब ने अच्छे खासे उनको पैसे दिए थे, बहुत सारी वो कंसेशन रह गए। दुनिया भर में हमने देखा इंडिया वगैरह में कि बिजनेसमैन जो हैं वो लोगों को, दीगर लोगों को कंट्रीब्यूट कर रहे थे कि हमने जितना प्रॉफिट कमाया है हम इस वक्त आके लोगों को सपोर्ट करें, कुछ उनमें कंट्रीब्यूट करें। उन्होंने कहा नहीं जी, वो सपोर्ट को छोड़ें, पहले हमें दें। वो आके आप बिलियंस ऑफ रुपीज़ वो लेकर गए थे। कोई चैरिटी, कोई चीज़ें हमें नज़र नहीं आई थी कोरोना के दिनों में। उन्होंने कहीं मारे गए, लूट गए, बर्बाद हो गए, हमें दें, चलें जी, वो भी ले गए। इन्होंने कुछ भी नहीं करना। जो लोग ये परेशान हो रहे हैं इनके लिए, उन्हें बिल्कुल नहीं परेशान होना चाहिए। उन्होंने सीधा सीधा जो भी टैक्स लगेगा उन्होंने आप पे, हम पे ट्रांसफ़र करना है। ये कब ये हुआ है कि बिजनेसमैन पे, ताजरों पे, इंडस्ट्रियलिस्ट पे टैक्स लगे और वो अपनी जेब से प्रॉफिट कम करके कहेंगे ठीक है जी आज के बाद हम टैक्स देंगे, आगे ट्रांसफ़र नहीं करें। बिजली, गैस, आपकी पेट्रोल, डीजल, या कोई भी चीज़ हो, या आपकी इवन फूड आइटम्स हो, मैं वैसे बात करूँ, फल फ्रूट, कौन सा आइटम है थोड़ी सी महंगी नहीं होती, आपके बिलों में उसको वो ट्रांसफ़र नहीं करते, शिफ्ट नहीं करते। हर दुकानदार कहते जी क्या करें, टैक्स लग गया, कीमतें बढ़ गई हैं, लिहाजा वो उसमें बिल में ऐड कर देते हैं। तो ये भी बिल में ऐड कर देंगे। रोला पता किस लिए डाला जाता है? रोला डाला जाता है ताकि कल को उनकी चीज़ महंगी आपको मिले तो आप फिर ये पहले से ज़हनी तौर पर तैयार हूँ कि देखें जी हुकूमत ने इतने 100 रुपये का टैक्स लगा दिया तो हमने देना है। ये सारा आपने ही देना है, आपकी जेबों से जाएगा। लिहाजा ये जो उनके लिए कोई, हाँ मैंने जैसे कि रोला ज़रूर डालेंगे ताकि कल को आप फिर अचानक ना कहें ये देखें जी 5 रुपये की चीज़ थी तो 15 रुपये की कैसे कि वो कहेंगे ये क्या, हम क्या करें। याद है आपको, हमने तो रोला डाला था, टैक्स जो है वो बढ़ गया है, तो हम तो कह रहे थे अब क्या करें, हुकूमत को देना है। सो सारा टैक्स, बिजली के रेट्स बढ़ जाएँ, गैस के बढ़ जाएँ, पेट्रोल के बढ़ें, डीजल के बढ़ें, LPG के, किसी चीज़ के, वो आपने ही देने हैं। तो ये जो टैक्स लगा नहीं, उन पे नहीं लगा, ये आप पे ही लगा है। वो इसको रेज कर देंगे अपनी जो प्राइसेस हैं, कीमतें। खैर मुतमईन रहें जनाब। अब आते हैं जो खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, ये तो वैसे मैंने थोड़ा सा इंट्रो दे दिया। वो ये है कि उनकी मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं, आपको पता है कि उन पर बहुत सारी तनकीद आ रही है, बहुत सारे उनकी अपनी पार्टी के अंदर लोग जो हैं वो उनसे खुश नहीं हैं। तो मेरे पास कुछ जो खबरें हैं कि लंदन में मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी मिफ्ता इस्माइल साहब से खुश नहीं है। ये बड़ी आपको क्रेडिबल मैं इन्फॉर्मेशन में दे रहा हूँ। और साथ में इसके साथ जो जुड़ी हुई खबर ये है कि इसहाक डार साहब जो हैं वो पाकिस्तान आना चाहते हैं लेकिन उन्हें नहीं आने दिया जा रहा। और ये रुकावट जो है, मज़े की बात है, ये रुकावट जो है नवाज शरीफ साहब की तरफ से भी नहीं है, शहबाज शरीफ साहब की तरफ से नहीं है। और जो मेरी खबर है वो ये है कि एस्टेब्लिशमेंट अभी नहीं चाहती, उनकी तरफ से उनको अभी क्लियरेंस नहीं दी गई, ग्रीन सिग्नल नहीं दिया गया कि वो पाकिस्तान आएँ।
اب یہ اسٹیبلشمنٹ نے کیوں روک دیا ہے، وہ کیوں نہیں چاہتے، بڑی انٹرسٹنگ اس کے ریزن ہے، میں اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ پہلے میں یہ بتاؤں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے نا، وہ کیوں یہ مفتاح اسماعیل صاحب سے وہ خوش کیوں نہیں ہے، کیونکہ آپ کو ڈیفینیٹلی ان پہ بڑی تنقید آ رہی ہے۔ تیسرا مہینہ شروع ہو گیا ہے، ڈالر جیسے میں نے کہا کہاں چلا گیا، کل وہ نیچے آیا بھی تھا کہ 4-5 روپے، آج پھر سنا ہے تھوڑا سا اوپر گیا، سو اسٹیبلٹی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی، اسٹاک ایکسچینج ہے وہ کریش ہو رہی ہیں، پھر اس کے بعد ایک اس میں دوبارہ نئے سرے سے وہ جو ہے انسرٹنٹی کرائس جیسے میں نے کہا یہ اس کا ہوا ہے۔ سو لگتا ہے کہ وہ مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں شاید چیزیں ان کے ہاتھ سے سنبھل نہیں پا رہی، اور وہ جو اسحاق ڈار صاحب ہیں وہ پہلے دن سے آپ کو پتہ ہے وہ مفتاح اسماعیل صاحب کے ساتھ ان کی نہیں بنتی۔ اچھا ان کی صرف نہیں بنتی، اب یہاں پہ ہر پارٹی کے اندر نا گروپنگ ہوتی ہے، نیچرل سی پارٹی، ایک نیچرل سی بات ہے ہر پارٹی میں، تو پی ٹی اے میں بھی ہے، اس کو پیپلز پارٹی میں بھی آپ کو نظر آئے گی، اس کے بعد نواز لیگ میں نظر آئے گی، اور اس کا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر جمہوری پارٹی میں اس طرح کے یہ ڈفرینسز ہوتے رہتے ہیں، بات سمجھ میں آنے والی ہوتی ہے۔ لیکن بعض دفعہ ڈفرینسز جب سامنے آنا شروع ہو جائیں، پبلک میں آنا شروع ہو جائیں، گروپنگ پبلک میں ہونا شروع ہو جائے، پھر وہ پارٹیز کے لیے پرابلم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اصل میں جو یہ مسئلہ مفتاح صاحب کا، اسماعیل ڈار صاحب ان کا نہیں ہے، ان کا کیا اسحاق ڈار صاحب کا نہیں ہے، اصل مسئلہ جو ہے، جو اصل لڑائی ہے، جو اصل ایشو ہے، وہ شاہد خاقان عباسی صاحب اور اسحاق ڈار صاحب کے درمیان ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب اور اسحاق ڈار صاحب کے درمیان نہیں بنتی تھی، ایون جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے تو شاہد خاقان عباسی صاحب اس وقت پیٹرولیم گیس وغیرہ کے منسٹر تھے، ان کی بہت ساری سمری جو تھی، ٹرمینل لگا رہے تھے، گیس کے ٹرمینل آپ کو یاد ہوگا، ایل پی جی کے وہ لگا تھے، ٹرمینل لگا رہے تھے، جن کو بہت سارے کوشچن بھی ہوئے، اسکینڈل بھی ہے، سٹوریز بھی ہیں، اس پہ ان کو اعتراضات تھے، ان کو اسحاق ڈار صاحب کے اعتراضات تھے، اور ان کی بہت ساری چیزیں وہ ای سی سی میں جا کر رک جاتی تھی، کیونکہ وہ فنانس منسٹر تھے، ای سی سی کو پریزائڈ کرتے تھے، بلکہ مجھے بڑے قریبی ان کے لوگوں نے کہا تھا شاہد خاقان عباسی صاحب کے، بلکہ شاہد خاقان صاحب نے شاید خود بھی کہا ہے کہ اگلا دفعہ مجھے موقع ملا تو میں وزیر اعظم کے بجائے فنانس منسٹر بننا پسند کروں گا۔ کیوں کہ ساری پاور جو ہے، جو آپ کے پاس فائنینشیل ایشوز کو ڈیسائیڈ کرنے کا پورا ملک جو ہے وہ تو وہاں پہ چلتا ہے، وہ فنانس منسٹری چلاتی ہے، تو یا ای سی سی میں جس میں فیصلے ہوتے ہیں، پرائم منسٹر آف پاکستان تو ایک آگے دیگر ایشوز ہینڈل کر رہا، تو وہ یہ معاملات تو نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ سو ان کی بڑی خواہش تھی ان کی کہ میں بنوں وہاں پہ یہ فنانس منسٹر بنوں ای سی سی کا، لیکن پھر کچھ لوگوں نے انہیں سمجھایا ہوگا کہ بھائی جان آپ یہ دیکھ رہے ہیں ملک کے وزیر اعظم رہے، وزیر اعظم کے بعد آپ فنانس منسٹر بنیں گے تو کیسا رہے گا۔ سو انہوں نے پھر اس کے بعد مفتاح اسماعیل صاحب کو لے کر، مفتاح اسماعیل صاحب بیسیکلی ان کی چوائس ہیں، ان کی شاہد خاقان عباسی صاحب کی چوائس ہیں، یہ ان کے قریبی سمجھے جاتے ہیں، اور یہ ان کو آگے شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو سپورٹ دی ہے، یہ ویسے بھی دینی تھی، وہ اس وجہ سے تھی کہ آپ ان کو مفتاح صاحب کو فنانس ان کو دیں، جو کہ اسحاق ڈار صاحب کے وشز کے خلاف تھی۔ اور ویسے شاہد خاقان عباسی صاحب جو اس بات کے خلاف تھے کہ ہمیں حکومت نہیں لینی چاہیے، وہ لندن بھی گئے تھے، انہوں نے میاں صاحب کو بھی یہی بات کی تھی کہ ہمیں اس وقت حکومت نہیں لینی چاہیے، عمران خان صاحب کو ہٹا کے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، ہاں حکومت آپ نے لینی ہے، آئیں اور اس کے بعد 1-2 مہینے 15-20 دنوں میں حکومت کو وہ کریں، ڈسمس کریں، نئے الیکشن کریں۔ سو وہ اس کیمپ میں سے تھے، شاید یہ خاقان عباسی صاحب ہوں، جو نئے الیکشن چاہتے تھے، جو آ کے کنٹینویشن آف یہ گورنمنٹ نہیں چاہتے تھے۔ یہ بات صاحب شہباز شریف صاحب اینڈ کمپنی کو پسند نہیں تھی، وہ چاہتے تھے نہیں کہ ہم اپنی حکومت جو ہے نا وہ کنٹینیو کریں۔ سو جو ٹائم لیا انہوں نے 2 مہینے 2.5 مہینے میں ڈیسائیڈ کرنے میں کہ ہم نے نئے الیکشن کروانے ہیں یا ہم نے کنٹینیو کرنا ہے، پھر کیبنٹ نہیں بنی، مہینہ ایک تقریباً 15-20 دن ہم نے دیکھا وہ کیبنٹ نہیں بنی، پھر لندن چلے گئے، الیکشن کروائیں گے نہیں کریں گے، پھر زرداری صاحب کو آ کے پریس کانفرنس کرنی پڑ گئی، پھر جا کے تیسرے مہینے فیصلہ ہوا جی آئی ایم ایف سے بات کریں گے، نہیں جناب حکومت بھی چلائیں گے، الیکشن اگلے سال ہوں گے۔ اتنی دیر میں میرا خیال اتنی اکنامک ایک انسرٹنٹی پھیلی جس کا فائدہ عمران خان صاحب نے ڈیفینیٹلی اٹھایا، انہیں اٹھانا بھی چاہیے تھا، وہ پولیٹیکل اپوننٹ ہے کہ اس کے بعد ان کے ہاتھ سے ڈالر بھی نکلا ہے، ان کے ہاتھ سے اسٹاک ایکسچینج بھی نکلی ہے، ان کے ہاتھ سے ایک آپ کو پولیٹیکلی طور پر جو تھوڑا سا ہنی مون آپ کو پیریڈ ملتا ہے وہ تو ملے نہیں ہے، کیونکہ اس پہ ڈیسیژن نہیں کر پا رہے تھے، ان سے ہو نہیں پا رہے تھے۔ وہ جو وہاں کا کیمپ تھا، لندن کا کیمپ تھا، وہاں کے درمیان جو ٹگ آف وار شروع ہوئی ہے، اب لندن کے کیمپ میں اسحاق ڈار صاحب جیسے ہیں وہ ہر وقت وہ بیٹھے رہتے ہیں ان کے ساتھ، نواز شریف صاحب کے ساتھ، انہوں نے آپ کو یاد ہوگا انہوں نے 1-2 ٹویٹ بھی کیے تھے کہ جناب کے پاکستان کو الیکشن کروا لینے چاہیے اکتوبر میں، وہ کنٹینویشن کے حق میں نہیں تھے، وہ تو چاہ رہے تھے کہ اس کو جلدی کروایا جائے۔ اب یہاں پہ یہ ڈٹ گئے، پھر یہ کیمپ جو ہے شہباز شریف صاحب کا، مریم نواز صاحبہ بھی نہیں چاہتی تھی، ان کے اور بھی جو قریبی حلقہ ہے وہ چاہتے تھے جلدی الیکشن میں جائیں۔ انہوں نے یاد ہوگا مریم صاحب نے کہا بھی تھا کہ ہمیں یہ عمران خان صاحب کا یہ ٹوکرا اٹھانے کی کیا ضرورت ہے، ان کے مسائل کا گورننس کا، ہم نئے الیکشن میں جائیں، ہماری وجہ سے یہ مسائل نہیں شروع ہوئے۔ بہرحال وہ فیصلہ ہو گیا۔ اب جو ڈار صاحب نے پھر یہ کہا کہ جب یہاں پہ حالات بگڑنے شروع ہوئے، ہر ایک نے کہنا شروع کر دیا کہ مفتاح صاحب سے بات نہیں بن رہی، پھر ڈار صاحب تیار ہوئے وہاں پہ کہ جناب کہ پھر مجھے جانے دیں کہ اگر آپ نے کنٹینیو کرنا ہے 1.5 سال مزید، شہباز شریف صاحب نے رہنا ہے وزیر اعظم، تو پھر میں چلا جاتا ہوں، میں جاتا ہوں۔
تو اس پہ شہباز شریف صاحب جو ہے نا وہ راضی نہیں ہے. جو میری اطلاعات ہے شہباز شریف صاحب اور ڈار صاحب کے کبھی بھی تعلقات اچھے آئیڈیل نہیں رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈار صاحب نے آپ کو یاد ہوگا انہوں نے پالٹن جب لیا تھا ان سے جنرل امجد سے 2000 میں تو اس کے بدلے میں انہوں نے ساری انفارمیشن دی تھی. ایک انہوں نے ایفیڈیوٹ دیا تھا کہ شریف فیملی نے کیسے منی لانڈرنگ کی ہے. اس میں شہباز شریف صاحب کو باقاعدہ ٹارگٹ کیا تھا ڈار صاحب نے. انہوں نے ان کے بارے میں بتایا تھا کہ ڈار صاحب نے کوئی عرب کی خاتون تھی کوئی اس کے مجھے پاسپورٹ کی کاپیاں دی تھی اور اس پہ ہم نے فیک کرنسی کا اگین جو ایک اس میں بینامی آپ اس میں کہہ سکتے ہیں ہم نے اکاؤنٹ کھلوائے ان کے ذریعے منی لانڈرنگ وغیرہ کی گئی تھی. تو شہباز شریف صاحب اس بات پہ ناراض ہیں آج تک کہ آپ اس خاتون کا ریفرنس اور پاسپورٹس کی اور آ کے اطلاع دینے کی کیا ضرورت تھی. لکھ کے دیا آپ نے نیب کو اور بھی بہت ساری چیزیں بتا رہے تھے. چلو ذاتی چیزیں تھیں آپ نے وہ تک بتا دی. کچھ بھی تھوڑا سا بھی آپ نے نہیں چھپایا کہ آپ کو مار تو نہیں رہے تھے کچھ نہیں ہو رہا تھا. سو ان سے حساب وہ ہرگز خوش نہیں شہباز شریف صاحب کہ انہوں نے ہماری ساری فیملی کا کچا چھٹا انہوں نے لے کے پالٹن لے کے یہ سائڈ پہ ہو گئے تھے اور گھر بیٹھ گئے تھے. سو ناراض ہیں ان سے. وہ بعد میں کیونکہ رشتہ داری ہو گئی تھی ڈار صاحب کی اور میاں نواز شریف صاحب کی بچوں کے رشتے ہو گئے تو اس وجہ سے وہ ٹالریٹ کرتے ہیں. لہٰذا ان کو ایکسیپٹ کرنا ایز فائنانس منسٹر کے طور پر یہ شہباز شریف صاحب کو بھی وہ کبھی اس حق میں نہیں تھے. لیکن ڈار صاحب جو ہیں جیسے میں نے کہا وہ آنا چاہتے تھے. اب ڈار صاحب کو یہ کمپلیکیشن جو ہو رہی ہیں وہ یہ ہو رہی ہے کہ ان پہ کیسز ہیں ضمانتیں ہیں وہ ٹھیک ہے سینیٹرز ہیں لیکن سمجھتے ہیں ہماری حکومت ہے ہم مینیج کر سکتے ہیں. باقی سب کو ضمانتیں مل گئی ہیں تو مجھے بھی مل سکتی ہے شاید ککنا بھائی صاحب کو مل گئی. اس کے بعد آپ نے دیکھا اگین وہ احسن اقبال صاحب ہیں خواجہ آصف صاحب ہیں سعد رفیق صاحب ہیں سارے ایون شہباز شریف صاحب اور حمزہ صاحب کو مل گئی وہ بھی اس وقت حکمران ہیں. تو ان کا خیال ہے مجھے بھی مل جائے گی مجھے بھی فیسیلیٹیٹ کریں. لیکن اب ان کو یہ میسج دیا جا رہا ہے وہ ڈار صاحب کو روکنے کے لیے کہ پاکستان اسٹیبلشمنٹ آپ کے آنے پر بھی خوش نہیں ہے. شاید پاکستان اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ ڈار صاحب جو ہے نا وہ آئیں گے تو عمران خان صاحب پہلے ہی بہت زیادہ اس وقت چارج کیا ہے انہوں نے حکومت کو ڈاکو چوروں والی جو بات کرتے ہیں منی لانڈرنگ مقصود چپڑاسی بلا بلا ٹی ٹی وغیرہ. تو ڈار صاحب آئیں گے تو مزید تنقید کا رخ جو ہے نا آئے گا کہ دیکھیں جناب کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہے نا وہ بھی واپس آ گئے ہیں کیونکہ اس وقت برڈن تو انہیں پہ آیا ہوا سارے کا سارا عمران خان صاحب ساری ایکوزیشن انہیں کو کر رہے ہیں. سو وہ یہ نہیں چاہتے کہ اس وقت چیزیں اگر تھوڑی سی ہم مینیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ڈار صاحب پھر رہے ہیں اور ڈار صاحب بیٹھ کے وہ کریں یہ فنانس سنبھالیں. اور ڈار صاحب کے ان کی ماضی میں تھوڑی سی وہ بھی رہی ہے کوئی ہلکی سی کوئی تعلقات جو ہیں اتنے بھی میرا خیال آئیڈیل نہیں تھے ریسنٹلی. اگرچہ ڈار صاحب وہ کلیم کرتے نہیں کہ میں تو بڑا ان کے ساتھ اچھا تھا ان کی تمام ڈیمانڈز جو پیسے چاہیے تھے بجٹ تھے وہ سارے کچھ دیتا رہا ہوں. لیکن اس وقت حالت یہ ہے کہ جو مجھے بتایا گیا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کی آمد پہ اسٹیبلشمنٹ کو اعتراضات ہیں اور ڈیفینیٹلی میرا خیال ہے کہ اس شہباز شریف صاحب بھی نہیں چاہیں گے شاید خاقان عباسی صاحب بھی نہیں چاہیں گے مفتاح صاحب تو بالکل نہیں چاہیں گے کہ وہ واپس آئیں. تو یہ حالات ہیں. اور دوسری طرف جیسے میں نے کہا نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مفتاح اسماعیل صاحب سے خوش نہیں ہیں. اب کیسے شہباز شریف صاحب اور یہ پورا 2-3 گروپس ہیں لندن گروپ پاکستان گروپ ریونٹ گروپ یہ کیسے بیٹھ کے یہ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں حکومت کیسے چلتی ہے دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں. بارہ یہ 1-2 خبریں تھیں میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کیجیں.